رضی اللہ تعالیٰ دودھ پلانا شروع کیتا ہے. آندے جو پہلا بندہ دودھ پی رہا ہے میں ایڑیاں چاہ کے دینداں کہ دودھ ختم تو نہیں ہویا. دیکھیا کہ دودھ پورا ہے. دوے تے چوتھے تے 10ویں تے 12ویں تے 50ویں تے بندے دودھ پی لیا. حتیٰ کہ 70 لوگ دودھ پی گئے. پیالے جو دودھ ختم نہیں ہویا. پھر دودھ نبی پاک نے مینوں پلایا. 3 مرتبہ میں پیتا. پھر نبی پاک کو دیتا. محبوب نے دودھ کا پیالہ ختم کیتا. ان پیالہ ایک پین والے 70 نے. ان 70 صحابہ نے پی لیا. یہ فطرت تو ہٹ کے کام ہویا ہے. یہ قدرت کا معجزہ ظاہر ہویا ہے کہ اس سے عقیدہ خراب نہ ہو جائے. پھر محبوب نے فرمایا سی ابو ہریرہ اللہ اکبر انما انا عبد اللہ ورسولہ. میں اللہ دا بندہ تے رب دا رسول ہاں. اے پیالے چ برکت پائی ہے تے اللہ رب العزت نے پائی ہے. اے نہیں کہ ابو ہریرہ ویکھیا ہی ساڈی گتی دا خیر پورے جہان وچ ہے. ویکھیا ہی اسی پیالے نو ہاتھ لایا تے سارے رج کے پی گئے. نہ کہا ابو ہریرہ تجھے بھی پلایا تو اللہ نے پلایا. میں محمد کو پلایا تو میرے رب نے پلایا. میں اختیارات کا مالک نہیں. تیسری بات نبی علیہ السلام تبوک دے سفر تے سیابہ ہے محبوب جی. سواریاں بلکدیاں پیاں پیاس تو مردیاں پیاں نے پیاس تو عورتاں بچے بوڑھے پریشان ہیں نوجوان پریشان ہیں. گرمی کی شدت ہے پیاس کی شدت ہے. صحابہ مردے صحابہ اکرام کی طبیعت خراب ہوتی جھڑوڑ مردے پہنے. آقا فرماتے نے میرا ابو ہریرہ کتھے جی محبوب جی میں لکڑی دا پیالہ دیتا ہی دینو اور تھوڑا پانی ضائع نہیں کیتا. فرمایا محبوب دیو تسی تے ضائع میں کر دواں ہو نہیں سکتا. جیڑا ابو ہریرہ لکڑی دا پیالہ تھوڑا جا پانی محبوب دین تے ابو ہریرہ زندگی گزار دے میں ضائع نہ کرے. 5374 حدیثاں نو کیویں ضائع کر سکتا ہے. جو پیغمبر کی چھوٹی سی ایک آپ کا چھوٹا سا حکم تمہیں یہ پیالہ پانی کا سنبھالو اس کو ضائع نہ کرے. وہ فرامین مصطفیٰ کیسے ضائع کرے. ابو بکر عمر عثمان وہ ہے جن پر ایک زندیق اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے. ابو ہریرہ وہ ہے جس پر غیر فقیہ کے فتوے لگا کے حنفی مولوی اپنا ایمان ضائع. نعوذ باللہ جی ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے. فقیہ کی نماندے نے سمجھدار بندے سیانے بندے نماندے نے فقیہ عربی ہے. تو جڑا سیانہ نہ ہوئے کون ہوندا ہے بیوقوف پاگل دیوانہ. یہ ابو ہریرہ نعوذ باللہ غیر فقیہ تھے. کی ہوئے ہم تو کہہ نہیں سکتے. ہمارے اندر تو جرأت ہی نہیں ہے. ہم تو فتویٰ لگا ہی نہیں سکتے. یہ ایسی مظلوم شخصیت ہے ابو ہریرہ. نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ ہر مومن کے دل میں تیری محبت بھی ڈال دے تیری ماں کی محبت بھی ڈال دے. ہر مومن ابو ہریرہ سے پیار کرتا ہے. اور جو ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہتا ہے وہ در حقیقت ابو ہریرہ کے ایمان پہ شک. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب ہے پیالہ میرے کول. آپ نے فرمایا لے آؤ میرے پاس. بسم اللہ پڑھ کے نبوت والا ہاتھ پیالے چھپایا ہے. نبی پاک نے ہاتھ باہر نکالے ہیں تے آپ دی انگلیاں دے وچ جو پانی دا چشمہ جاری ہو گیا ہے. فرمایا صحابہ لے آؤ مشکی دے بھر لو اپنے حوض بھر کے جانوراں نوں پلا لو. 32,000 دا لشکر محبوب دے نال صحابہ دا انہاں دی سواریاں نے پانی پی بھی لے آئے تے سٹاک بھی کر لے آئے. جدوں اے انہونی دیکھیے قدرت دا منظر ویکھیا صحابہ نے شاعر کے سجدے تے گر پیندے. محبوب تسی تے بڑے مشکل کشاؤ حاجت رواؤ. سارے صحابہ پیاس نال نڈھال سن. تساں تے مشکل حل کیتی ہے ہن تے دلیل بندی ہے کہیے محبوب کو مشکل کشا. اس ویلے بھی نبی پاک نے اس تبوک دے میدان کھڑے ہو کے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انما انا عبد اللہ ورسول. 3 مرتبہ فرمایا میرے صحابہ انگلاں میریاں سن پانی چلے ہے. اے میری طرفوں نہیں اللہ کی طرفوں. یہ اختیار میرا نہیں اختیار عرش والے خدا دا ہے. یعنی معجزے کا اظہار صحابہ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پڑھانے کے لیے
نبوت کی صداقت پر سٹیمپ لانے کے لیے ہے، نبی کو مشکل کشا بنانے کے لیے نہیں ہے۔ جڑا معجزے بیان کر کے محبوب نو مشکل کشا گئے وہ پھر ایماندار بھی نہیں ہے۔ معجزہ کدو ظاہر ہوتا ہے جدو نبی مشکل جو ہوتا ہے، تبوک صحابہ کے مشکل ہے کہ نہیں؟ پیغمبر تو وہ ہے کہ صحابہ کے پاؤں میں کانٹا اگر لگ جائے تو ان کی ایڑی پر درد ہو تو آپ اس درد کو اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں، جیسے آپ پیاسے ہوں، جانور مر رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں نماز کی قرات لمبی کروں، لیکن جب پیچھے میرے عورتیں نماز پڑھتی ہیں ان کے بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں، میں نماز کی قرات مختصر کر دیتا ہوں کہ بچے کے رونے سے ماں تکلیف میں ہے، جو ماں وہ اتنی تکلیف برداشت نہیں کر رہے، یہاں صحابہ پیاسے ہیں، ان کی تکلیف کیسے برداشت کی ہوگی؟ پہلے نبی مشکل میں ہوتا ہے، اور مشکل میں اللہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ میرے اور آپ کو عقیدہ سمجھائیں کہ جو مشکل میں ہو وہ مشکل کشا ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر کے معجزے کو ظاہر کرتے ہیں، اور معجزہ نبی پر ظاہر ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ کرامت، پہلے نمبر پہ ارحاس نبوت، دوسرے نمبر پر معجزہ، تیسرے نمبر پر انہونی بات اس بات میں شامل ہوتی ہے جسے کرامت کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے ولی سے ظاہر ہوتی ہے۔ میرے دوارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اللہ کا ولی ہوئے، یعنی حیا شرم کرنے والا ہوئے، عقیدہ توحید تے قائم رہنے والا ہوئے، سنت دا پابند ہوئے، نمازاں دا پابند ہوئے، حلال و حرام دی تمیز کرنے والا ہوئے، کبھی بھی اللہ پاک دی نافرمانی نہ کرے بلکہ فرما برداری زندگی گزارنے والا ہوئے، وہ اللہ دا ولی ہوتا ہے۔ وہ تے اللہ اپنی کرامت کا اظہار کرتا ہے، جویں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے ولی نے، رب دے پیارے، رب دے محبوب نے اصحاب صفہ نو بھوک لگی ہے، نبی پاک نے نماز تو بعد اعلان کیتا ہے اور میں میرے صحابہ اصحاب صفہ پریشان نے، بھوک پیاس کی وجہ تو ان کروڑا دو صحابی، تین صحابی، ایک بندہ اپنے گھر لے گئے جنہوں نے کھانا کھلا دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے اعلان کیتا ہے میں بھی 6 صحابہ نو نال لیا اپنے گھر ہی روانہ ہویا، کھانے سے پتہ کیتا ہے نبی علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں میں اپنے گھر جا کے کھانے کا پتہ کیتا ہے، گھروں پتہ چلے کھانا اتنا ہی ہے جتنا گھر والے کھا سکتے ہیں، اضافی کھانا تے موجود کوئی نہیں۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، پرونے نبی پاک دے نے انہاں نوں کھانا ضروری ہے، روز کھانے ہیں نہ بھی کھاوا کے گزارا ہو جائے گا۔ ہن اللہ دا ولی جناب ابو بکر صدیق صحابہ کرام واسطے دسترخوان لایا، اوپر کھانے نوں سجایا ہے۔ عرب دا رواج ہے جدوں تک مہمان نہ میزبان بھوے نہ کھانا نہیں کھاندے، صحابہ نوں بٹھایا کھانا کھاؤ، کھاندے نہیں، کیونکہ ابو بکر تسی بھی بیٹھو، عبد الرحمن بن ابی بکر تسی بھی بیٹھو، سارے جدوں تک نہیں بہو گے کھانا شروع نہیں ہوئے گا۔ اور بیندے نے دل خیال کرتے ہیں میرے اللہ کھانا تھوڑا ہے، انہاں چھیاں نوں مسا پورا ہونا ہے، جے اسی نال بہ گئے اے بھوکے رہ گئے تے نبی پاک نے بھیجے نے حضور دے مہمان نے، گویا اللہ دے مہمان نے، انہاں دی تقریب تے نہ ہوئی۔ ابو بکر صدیق پریشان ہوئے نے، اچانک خیال آیا ہے کہ نبی پاک نے تے آن لگیا اے بھی فرمایا سی جیڑا جیڑا صحابیاں نوں لے کے جائے گا اللہ دے کھانے چ برکت نازل کر دے گا۔ اے ابو بکر تو کیوں پریشان ہونا ہے؟ دعا نبی پاک دی بھی نال آئیے، کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے، خود بھی کھایا، بیٹیاں نے بھی کھایا، گھر والے نے بھی کھایا، 6 صحابہ نے بھی کھایا، جتنا کھانا کھان تو پہلا موجود سی اتنا ہی موجود ہے، چک کے نبی پاک کو لے آندا ہے۔ جڑے صحابہ پیچھے رہ گئے نہیں جا سکے کسی نال، انہاں نوں بھی کھلایا، حضور نوں بھی کھلایا۔ ابو بکر صدیق دے کھانے چ برکت پا کے اللہ نے اپنے ولی تے اپنی کرامت کا اظہار کر کے انہاں دی ولایت دی صداقت دی گواہی دے چھڑی ہے۔ کرامت کا اظہار اللہ کے ولی پر ہوتا ہے، اور کلیہ یہی یہاں پر بھی کوئی ہے تب ہوتا ہے جب ولی مشکل میں ہوتا ہے۔ اور انہیں گھر بیٹھے ہوں کہ بازاروں آٹا بھی نہ لبتا ہوئے، یہ لینے جو لگو وقت لگو آٹا وہ جڑا ڈنگر بھی نہ کھان، جس روٹی بناؤ تے مرونہ بن جائے۔ بدبختی کا کیسا عالم ہے، انسانوں کو بھیڑ بکریوں سے بھی اب تک سمجھا جا رہا ہے اس ریاست میں
یہ کیسے لوگ ہیں درندہ صرف، کبھی وہ وقت بھی آنے والا ہے، ڈر جاؤ۔ آج اگر اقتدار پہ ہو، کل تمہیں گلی کے کوڑے سے بھی ہلکا جانا جائے گا۔ ڈر جاؤ اللہ سے۔ تمہارے خود کے کھانے، ان کی فہرست اگر ایک مہینے کے ایک سیاستدان خاندان کے کھانے بند کر دیے جائیں تو ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے۔ غریب عوام کو وہ آٹا دے رہے جو ڈنگر بھی نہیں کھاتے۔ 3 گھنٹے مائی بٹی لینے لگ کے آٹا 650 والا خریدتی، مت گھر کھڑتی ہے تو بال روٹی کے نہیں کھاتے، آٹے جو سمجھ نہ تھی کھادا بنائی جا رہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ ظلم کی انتہا۔ ان مہمان بیٹھا ہے گھر ہی تے آٹا موجود نہ ہوئے، پریشانی کیوں ہوتی؟ کھانا تھوڑا ہے، بندے چوکھے۔ ابو بکر پریشان ہوئے، اللہ نے اپنی کرامت کا ابو بکر پہ اظہار کر دیا۔ سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت مکے دے کوئی سردار کہنے لگے انہیں ساڑھے وڈیریاں نوں ماریا بدر وچ، ادھر جسم نہ کوئی ٹکڑا لے آؤ، انہوں سے اپنے گھر ہی ٹنگیے تو روز سزا دے کریے۔ ہن اس سزا کا پروگرام بنائی بیٹھے۔ تے عاصم رضی اللہ تعالی اللہ دے ولی سن، اللہ دے محبوب سن۔ اللہ پاک نے شہر دیا مکھیاں نو حکم کیتا ہے، عاصم دی میت نہ چمٹ گئیاں نے، کفار چاہ کر کے بھی عاصم دی میت کا ٹکڑا نہیں اتار سکے۔ ولی تے کرامت کا اظہار اللہ کر دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب مسجد نبی دے منبر تے کھڑے نے، کوسوں دور سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان جہاد اندر، کفار میں جہاد جاری ہے، پچھو ایک جتھا ساریہ تے حملہ کرن لگا ہے۔ اللہ نے سارے پردے کھولے نے تے جناب عمر نو ساریہ دا لائیو منظر دکھا دیتا ہے تے جناب عمر منبر تے کھڑے خطبہ دے دے آواز دے لگے، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی اور ہو جاؤ، ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ۔ ساریہ فرماتے کہنے لگے جن محبوب علی عمر میرے قریب کھڑے، نبی پاک نے صحابی نو ممبر مصطفیٰ تے کھڑے ہزاروں میل کے فاصلے پر لائیو صحابہ اکرام کی جہاد کا منظر یہ دکھایا اللہ نے، اور اللہ نے اپنے ولی پر اپنی کرامت کا اظہار کیا۔ اور یہ اختیار اللہ کا ہے، ولی کا، کیونکہ اس کو اگلی بات سنیے، اللہ دے ولی نو ممبر مصطفیٰ تو ہزاروں میل دور ساریہ تے نظر آ رہا ہے، ممبر دے پیچھے چھپیا ابو لولو فیروز جنہیں حملہ کر کے شہید کیتا نظر آیا۔ یہ ولی دی اپنی مرضی ہو گیا، ہزاروں میل دور دا منظر دیکھ کے انہاں دی وصیت نصیحت کر سکتے ہیں، تے ممبر دے پیچھے بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا، وہ دکھا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، کیوں؟ دسیا ہے کہ ولی اللہ دا او ہوتا ہے، انہیں تے کرامت ادو ہوتی ہے جو اللہ دی رضا ہوتی ہے، اپنی مرضی نہ۔ کئی ساڈے ولے اندنے پھوک مارا تے بستی اڑا دے، تسا شہر کو نہیں تھوڑی منجیاں جھولیاں رب سار فلانے بابے کو جاؤ تو بات سانو او تویز دے سی تے 10 دن پڑے سا تے مڑ منڈا ہو سا۔ اور یہ سلسلہ چلتا نہیں ہمارے خاندانوں میں، 2 سال شادی نو ہو جان بچہ نہ ہوئے جٹا بڑا ہے لگی اس کے ہونے، اور کوئی نجی اولاد دکھا کر بندے کی کوئی نہیں، چلو ہاں چلو جی، وہ پھر دستا ہے تیری ساس کا کی نام ہے، تھوڑے گھر کا بوا کی نہیں، تے بڑیاں گلاں دستا ہے، اسی ہمیں پہنچے تے ہیں توڑ پہنچے ہیں، ساس کا نام دستا، سورے کا کیوں نہیں دستا؟ ڈنگا پہنتی ہے، وہ سکھایا ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے، جتنے بیٹھے ہو نا، اگر 2 فرشتے توڑے نامے تھے ایک شیطان بھی، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ تو جڑا میرا شیطان ہے میری جلوت بھی جانتا ہے تو خلوت بھی، تو میرے ابو نو بھی، اما نو بھی، گھر دے رنگ نو بھی، دروازے سارے کو، وہ جڑے بھلے ساڈے بن کے مقبرے وچ بیٹھے نے نا، وہ چلا کر دیں۔ چلا کدا ہوندا ہے؟ چلا اپنے شیطان نو حاضر کرن لئی، سانو ساڈا شیطان دسدا، وہ 40 دن کفر اتنا تول دن کہ انہاں دا شیطان نظر آن لگتا ہے اور انہاں دا تابع ہو جاتا ہے۔ جدوں اسی انہاں دے آفس وچ داخل ہونے نا، پرچی ٹوکن لین واسطے بزرگاں نال ملاقات کتنی فیس تو بعد، اتنے کاؤنٹر تے شیطان دی ڈیوٹی ہوندی ہے، وہ میرے شیطان نو پوچھ لیندا ہے جی ماں دا کی نام ہے، انہاں دے گھر دا بوا کیویں؟ ہن پیر صاحب کو بندہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوندا ہے،
تو بڑے جلال پان دے منہ چو تھوکاں نکلدیاں ہوندیاں تے لٹاں خراب ہو بیڑا غرق ہو جاندا تے وہ تو دسدا ہے ماں بشیر کیویں آیا کرے تے تیری اماں دا ہی نا بیٹا ہجے میں دسیا نہیں میں تے ایڈی دوروں آیا انہاں نو پہلا معلوم ہوندا ہے کتے نہ کتے تے پہنچے نے یہ سب مکر اور فریب. اور اگلی بات پہلے نمبر پہ ارحاس نبوت، دوسرے نمبر پہ معجزہ، تیسرے نمبر پہ کرامت، چوتھے نمبر پر اہانت. اہانت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن، اللہ کا سرکش. اس طرح کے فرعون ہے، جس طرح کے نمرود ہے، جس طرح کے قارون ہے، انہاں بغاوت تک کیڑا ورکا جڑا نہیں پاڑے. فرعون نے کی نہیں کیا انا ربکم الاعلی، 80,000 بنی اسرائیل کے بچے مروا دیے. مروائے کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کو قید کر لیا. پھر اللہ نے کہتے تھے جدو پکڑ کی تھی، جدو اللہ کی اہانت کہتے تھے اتری، جس دریا جو موسیٰ سکے پیری پار ہو گئے ساری بنی اسرائیل لے کے اتنے فرعون ڈوبیا کہ نہ ڈوبیا. اے ڈوبنا جڑا اس سے اللہ کی اہانت ہے کہ مومن نو رستہ دے کے منافق اور بے ایمان کو ڈبو دینا، گرفتار کر دینا عذاب اللہ کی طرفوں، اس سے اہانت ہے. قارون نے کی کیا؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ تسی جو بھی کر لو میں اپنے مال کی زکات دینی نہیں. اسی بھی آنے بھی اسی اپنی فصل کا عشر دینا ایڈا مہنگا ہے. ہن ایک من توڑیا ایک من دانیاں کا عشر دینا پڑے تے وقت میرے بچے نہ کھا سک نہیں دیندے. ایک ٹوپا دانیاں دا مسیتی گلا کے سب پری ہوئی کھڑے تے مولوی جی پکی تے گڑا پہ گئے تے گڑا نہ پوے تے ہور کی پوے تو اگ بھی پینی چاہیے. جے تو اللہ دا حصہ دے ایسے تو میرا حق مانے تے میں تیرے گربان تک جاواں، تو رب دا حق مانے تے پھر پورے دانے گھر لے جائے کبھی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا میں زکات دے دیں سمجھایا. انہوں نے کہا میرے کو اینی دولت ہے میری نسلیں کھان نہیں مکنی. اللہ پاک نے ساری دولت سمیت چکیا کہ نہیں؟ الٹا کر کے زمین تسایا کہ نہیں؟ قیامت تک دنستا جا رہا ہے. محبوب نے کہا قیامت تک دنستا جائے گا اور قیامت کو جا جہنم گرے گا. یہ قارون پہ اللہ کی طرف سے رب کے باغی پر اللہ کی طرف سے اہانت اتری ہے. اور ہمارا ایک فلاسفر ہے، ایک بڑا سکالر ہے جوید گامدی، اس نے کہا کیسی حدیث ہے کہ دنستا جا رہا ہے، دنستا جا رہا ہے، زمین میں دنستا جا رہا ہے، قیامت کو جا کے جہنم میں. عقل نہیں مانتی. کیسی حدیث ہے؟ اتنی لمبی زمین ہو سکتی ہے؟ پھر ہمارے عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ وہ انشاءاللہ 27 تاریخ کو حافظ آباد مسجد مبارک میں درس بخاری کے لیے کراچی سے آ رہے ہیں. آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں تشریف لائیے. انہوں نے جواب دیا جوید گامدی کو کہ رب کی زمین کی تہ کے اوپر قرآن میں لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج موجود ہے، اور یہ بھی بات حدیث سے ثابت ہے کہ اس زمین کی دھرتی کے اوپر عرب کے جزائر کے اندر دجال موجود ہے. اس نے کہا ہاں موجود ہے. کہا تیری ساری سیاست، تیری ساری سائنس ٹیکنالوجی مل کر کے بھی آج تک اتنا جدید ترین دور ہونے کے باوجود نہیں تلاش کر سکی کہ یاجوج ماجوج کہاں پہ ہے، دجال کہاں پہ ہے. زمین کی سطح کے اوپر دونوں موجود، لیکن کوئی لب سکیا. تم زمین کی بلائی منزل سے تم ابھی تحقیق نہیں کر سکے، گہرائیاں کہاں ناپتے پھرتے ہو. کتنی گہری ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ نے فرمایا قیامت کو جا جہنم گرے گا. یہ تے کی اتری اہانت. یا جس طرح وہ حدیث پاک آپ نے فرمایا ایک بندہ زمین تے چلتا جا رہا ہے تو دی سلوار ٹکنیا تو نیچے تے کبر کردا نہیں میں ٹنگدا مولوی جو مرضی آندے رہے میں سلوار گٹیاں تو تھلے ہی رکھنی تے لگا جا رہا ہے. اللہ نے غصہ آیا زمین کو دو لخت کر کے زمین کو دنسا دیتا. میں قیامت تک دنستا جا رہا ہے، قیامت کو جا جہنم گرے گا. مولوی جی وہ تے گر گیا، وہ دے آسے زمین کھل گئی تے جڑے آج کل سلوار نہیں ٹنگ دے. آج کل تے کدی زمین نہیں کھلی. یہ اس لیے نہیں کھلی کہ محبوب نے دعا دی ہے اللہ میری امت کو یک بار ہلاک نہ کرنا. اگر یہ دعائے رسول نہ ہوتی زمین ابھی کھلتی اور تم ابھی زمین میں چلے گا. اتنا بڑا یہ سنگین ترین گناہ ہے سلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا. بال آ جاؤ اس وقت کے آنے سے پہلے جب اللہ کی طرف سے اہانت اتر آئے. آخری بات استدراج ہے.
استدراج کو دو لفظوں میں سمجھیے کہ اس میں امتحان مومن کا ہوتا ہے اور اس میں شر کسی اللہ کے باغی کا ہوتا ہے. کسی رب کے دشمن دے اللہ فطرت کا قانون توڑ کے انہونی ثابت کرتا ہے کہ مومن کا امتحان. مثال کے طور پہ دجال قیامت کے قریب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ انہیں ہتھاں دے اوپر رکھیا ہوئے گا. جنت امیدیں دنیا آخرت دے خزانے دے کول ہو. جنوں چاہے امیر کرے، جنوں چاہے غریب کرے، جنوں چاہے وہ مار دے گا، حکم کرے گا کہ بارش برسے گی. یہ امتحان کی ہے. ایتھے ساڈے پیر انہیں ہتھاں وچ مار کے چوچا کٹ دیندے، او دا مزار بن جائے، کروڑا پتی ہو جاندا ہے. تے جے کوئی جنت تے جہنم ہونی، او جنہیں بارش نازل کرنی، جنہیں مردے اٹھا دینے، ادو کی بنے گا؟ اس وقت مومنوں کا امتحان. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک تک ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے بچاؤ کی دعاؤں کو سکھلایا اور بتلایا ہے. زمین پر آنے والے سارے فتنے چھوٹے ہیں، دجال کا فتنہ سب سے بڑا ہے. یہ دجال انہوں جڑی انہونی فطرت کو ہٹ کے بات ملی ہے، یہ استدراج کہلاتی ہے. یہ مومنہ دا امتحان ہوتا ہے اور کامیاب وہی ہے جو اس وقت حق کلمے کو لے کے کھڑا ہو گیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں بندے آگ میں چھلانگ لگانا شروع کر گئے اور ان کو آگ جلاتی نہیں ہے اور لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے لگے. جی ہمارا مذہب مجوسی یا یہودی وہ سچا ہے کیونکہ ہمیں آگ نہیں جلاتی ہے. لوگ متاثر ہونے لگے. بادشاہ وقت کو خط لکھا ابن تیمیہ نے، کہا یہ مکروہ دھندا بند کیا جائے. وہ آگ میں آپ کے سامنے چھلانگ لگاتے ہیں، نہیں جلتے، یہ اللہ کی طرف سے ان پر عطا ہے. کہا عطا نہیں ہے، ان کو لاؤ، آگ میں جلاتا ہوں. اور میرے سامنے چھلانگ لگائے. وہ تیار ہو گئے. ٹھیک ہے آگے تسی بالو چھلانگ اسی مار دوں. تیار ہو گئے. کہا پھر دوسری شرط یہ ہے کہ گرم پانی میں کرتا ہوں، غسل یہ کرے، نہا کے پھر چھلانگ لگ، پھر دوڑ لاؤ. انہوں نے کیا کیا تھا؟ مینڈک کی چربی کو پتھر کے ساتھ مکس کر کے نا جسموں پہ ملا تھا. پھر آگ نہیں لگتی. آگ بھی کئی کیمیکل، کئی فارمولے موجود جو جسم پہ لگائے جائیں، آگ نہیں لگتی. وہ انہوں نے اپنے جسم پر مل کے مکروہ دھندا کر کے لوگوں کو پھنسانا چاہا. جس میں مومن کی ازمائش ہو اور اللہ کے بھائی کو کھلی چھٹی ملی ہو، اسے استدراج کہتے ہیں. یہ 5 طریقے ہیں جن میں فطرت سے ہٹ کے قدرت الہی کے مناظر میرے اور آپ کو اللہ قرآن و حدیث سے دکھاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ.